السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم القمص بک کی سمری اور ریویو کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی انفارمیشن تھی جس نے اس بک کے رائٹر کو شہرت، عزت اور بلندیوں کی پیک پر پہنچا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی انفارمیشن ہے یا وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے بھی بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور ہم اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اسپین میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سنتیاگو تھا۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کچھ بکریاں لے کر دے جنہیں وہ چراتا ہوا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا سکے۔ ایسے ہی مختلف گاؤں اور شہروں میں گھومتے پھرتے اسے ایک شہر میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے شہر جا کر اس سے ملاقات کی جائے اور اسی طرف راستے میں اسے رات ہو گئی اور اس نے ایک چرچ دیکھا تو اس نے سوچا رات گزارنے کے لیے یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ اس نے اپنی بکریاں سائڈ پر باندھ دی اور خود ایک سائکا مور نامی درخت کے نیچے سو گیا۔ سوتے ہی وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچہ آتا ہے اور اس کی بکریوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اہرام مصر یعنی پیرامڈس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک خزانہ دفن ہے، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کی ایگزیکٹ لوکیشن بتانے لگتا ہے تو سنتیاگو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب وہ اٹھتے ہی بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت دفعہ اس خواب کو دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواب کو فالو کرے گا یا پورا کرے گا اور یہ جان کر رہے گا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اسے کوئی بتاتا ہے کہ طریفہ میں ایک عورت بہت مشہور ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ طریفہ میں جا کر وہ اس عورت کو اپنا خواب بتا دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گی مگر اس کے بدلے مجھے اس خزانے کا 10واں حصہ دو گے۔ اس عورت نے کہا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مصر جانا ہوگا اور تمہیں وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ملے گا۔ وہ اس عورت کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کے پاس اس سے اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا خزانے کو تلاش کرنے میں، مگر سنتیاگو اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور اس کی باتوں میں نہیں آتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے میری اور اس عورت کی باتیں سن لی ہیں۔ پھر وہ بوڑھا آدمی اسے اس کی ماں باپ کا نام بتانے لگتا ہے اور کچھ ایسی راز کی باتیں بتاتا ہے جو سنتیاگو کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس پر یقین کرنے لگتا ہے مگر وہ اس سے اس کی بکریوں کا 10واں حصہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں وہ اس سے سنتیاگو کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا خزانہ تلاش کرنے میں تو تم مجھے اپنی بکریوں کا 10واں حصہ دے دو۔ لیکن سنتیاگو کہتا ہے نہیں میں تمہیں خزانے کا 10واں حصہ نہیں دوں گا اور میں تمہیں بکریوں کا 10واں حصہ نہیں دوں گا، میں تمہیں خزانے کا 10واں حصہ دوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تم کیسے مجھ سے اس چیز کے حصے کا وعدہ کر سکتے ہو جو ابھی تک تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی اس سے سنتیاگو اس کی بات مان لیتا ہے تو وہ آدمی اس سے دو بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ جب انسان چھوٹا اور جوان ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے اور پھر معاشرے اور حالات کے پریشر میں آ کر وہ اپنے سارے خوابوں کو بھول جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ نارمل زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ جو پہلے سوچتا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، ریئلٹی اور حقیقت بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو خوابوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، جو انسان سوچتا ہے وہ ایک آئیڈیل لائف ہے اور آئیڈیل لائف جو ہے نا پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ ایک عمر کے بعد جو ہے نا ایک پریکٹیکل لائف گزارنے لگتا ہے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو شدت سے چاہتا ہے تو پوری کائنات اس کے خوابوں یا خواہش کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ بوڑھا آدمی سنتیاگو کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سنتیاگو اپنی بکریاں بیچ دیتا ہے اور اس رقم میں سے 10واں حصہ اس بوڑھے آدمی کو دے دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی سنتیاگو کو خزانے تک پہنچنے کی کچھ ہدایت دیتا ہے اور اسے 2 پتھر بھی دیتا ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ قدرت کے اشاروں کو سمجھ کر بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔
پھر سنتیاگو اپنے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اب سنتیاگو ملک موراکو کے ایک شہر میں پہنچ جاتا ہے جہاں راستے میں ڈاکو اس سے پیسے چھین لیتے ہیں۔ اب سنتیاگو سوچنے لگتا ہے کہ بکریاں بھی گئی، گھر بھی گیا اور پیسے بھی گئے اور وہ اکیلا بھی رہ گیا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اوکے، جب وہ دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف جانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک کرسٹل کی شاپ کی طرف جاتا ہے اور اس کے مالک سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی شاپ پر کام کرنے کے لیے رکھ دو، میں اس کرسٹل کے برتن کو صاف کر کے چمکا دوں گا، اس کے بدلے آپ مجھے صرف 2 وقت کی روٹی دے دیں، اور جب میں آپ کے کرسٹل کے برتن کو صاف کر کے چمکا دوں گا تو اس کی سیل اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ اس سے پہلے سے بہتر قیمت پر بیچ سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور شاپ کا جو مالک ہوتا ہے وہ سنتیاگو سے بہت خوش ہوتا ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ اسے پیسے بھی دینے لگتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر سنتیاگو کے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ موراکو سے ایک قافلہ مصر جا رہا ہے اور وہ اپنے مالک سے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس طرح وہ قافلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسے قافلے میں ایک یورپین ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں ایک الکمسٹ کی تلاش میں جا رہا ہوں جس کی عمر 250 سال ہے اور وہ تانبے کو سونے میں بدلنے کی ترکیب جانتا ہے۔ وہ دونوں جب الکمسٹ کے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو اس گاؤں کے قریب 2 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ دن اس گاؤں میں رک جائیں گے، جہاں سنتیاگو کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے اور سنتیاگو کو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دن سنتیاگو آسمان میں دیکھتا ہے کہ 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور قدرت کا اشارہ سمجھتے ہی وہ فوراً گاؤں کے سردار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کے گاؤں پر حملہ ہونے والا ہے۔ سردار کہتا ہے اگر تمہاری بات سچ نکلی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹی نکلی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، اور اگلے ہی دن اس گاؤں پر حملہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے جو گاؤں والے ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، سنتیاگو نے انہیں بتا دیا ہوتا ہے، تو اس فوج کو آرام سے وہ دوسری فوج کو ہرا دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر سنتیاگو سے سردار بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اتنا انعام دیتا ہے اور اسے گاؤں کو بہت سارا انعام بھی دیتا ہے اور اسے گاؤں کا کونسلر بنا دیتا ہے۔ اوکے، اب سنتیاگو سوچتا ہے کہ اسے بہت سارے پیسے بھی مل گئے ہیں، وہ گاؤں کا کونسلر بھی بن گیا ہے اور فاطمہ بھی اسے مل گئی ہے، اس کے پاس اب کیا ضرورت ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اب اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ خواب کے پیچھے بھاگے، اتنی محنت کرے، اور اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا فائدہ بھی کیا ہے کیونکہ وہ خواب میں آتا ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جب وہ یہ بات فاطمہ کو بتاتا ہے تو فاطمہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں تمہارا انتظار کروں گی، آپ نے جو خواب دیکھا ہے میں اس کی حقیقت تک آپ نے جو خواب دیکھا ہے تم اس کی حقیقت تک پہنچ کر رہو۔ اور اب الکمسٹ اور سنتیاگو خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جاتے ہی قبیلے والے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور سنتیاگو سے سارے پیسے چھین لیتے ہیں۔ یہاں پر الکمسٹ ایک ترکیب چلاتا ہے اور اس گاؤں کے سردار کو کہتا ہے کہ یہ لڑکا سنتیاگو ہے جس کا نام سنتیاگو ہے، یہ ایک جادوگر ہے اور اگر تم نے اسے 3 دن کے اندر نہ چھوڑا تو یہ جادو کی مدد سے تیز آندھی میں بدل جائے گا اور پورے گاؤں کو اڑا کر لے جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اگر نہیں تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ تو سنتیاگو الکمسٹ سے بہت ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ بات کہنے کی، اب تو یہ ہم دونوں کو 3 دن کے بعد قتل کر دے گا۔ الکمسٹ اب کہتا ہے کہ یہ 3 دن ہمارے پاس اپرچونٹی ہیں، تم قدرت کی زبان سے ہم آہنگ ہو جاؤ اور صحرا کی زبان کو سمجھو۔ اور تیسرے دن وہ سنتیاگو ریت کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور گاؤں والے اس بات پر قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی سنتیاگو ایک جادوگر ہے اور وہ ان دونوں کو جانے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ وہاں سے جانے کے بعد آگے جا کر وہ ایک راہب کی جھونپڑی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہی الکمسٹ پہلی دفعہ تانبے کو سونے میں تبدیل کرتا ہے اور اس کے 4 ٹکڑے کرتا ہے۔ پہلا حصہ راہب کو دیتا ہے، دوسرا حصہ سنتیاگو کو اور تیسرا خود رکھتا ہے
اور چوتھا حصہ پھر سے راہب کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سنتیاگو مصر سے واپس آنے لگے تو تم نے اس کو یہ سونے کا ٹکڑا دے دینا ہے۔ یہ کہتے ہی الکمسٹ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنتیاگو اکیلا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مصر پہنچ جاتا ہے اور وہاں کھدائی شروع کر دیتا ہے، جس جگہ پر جس جگہ کو اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، اور بچہ جو کہتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے، تو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ سنتیاگو کھدائی شروع کرتا ہے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہاں پر بھی چور آ جاتے ہیں اور سنتیاگو کو بہت مارتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس سونا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ واقعی اسے خزانے کا پتہ ہے، تو سنتیاگو اپنا خواب بتاتا ہے۔ تو چوروں کا سردار بہت ہنستا ہے سنتیاگو پر اور کہتا ہے کہ تم ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جو خواب تم نے دیکھا تھا ایگزیکٹ میں نے وہی خواب دیکھا ہے کہ تعریفہ کے پاس ایک چرچ ہے اور وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے خزانہ دفن ہے، لیکن میں تمہاری طرح بے وقوف اور کم عقل نہیں ہوں کہ میں خواب کے لیے اتنا لمبا سفر کروں اور اتنی محنت کروں۔ اور وہ اسے پاگل قرار دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سنتیاگو مسکرا دیتا ہے کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ خزانہ اصل میں کہاں ہے۔ تو ڈیئر فیلوز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سٹوری کی سمری سے سیکھا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو کوئی مقصد دیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ بہترین آپ نے اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، اور اس کی ایک گول آپ نے سیٹ کر لیا اپنا، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی ویژن، کوئی مقصد نہیں ہوگا، تب تک آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی زندگی کو ایک بہترین مقصد دو۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے، بی پریپیئر ٹو فیس ہارڈ شپ۔ اگر آپ نے گول تو اپنے سیٹ کر لیے، آبجیکٹیو بھی سیٹ کر لیے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، اور کسی نے کیا کیا کرنا ہے، تو اب اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی لائف میں بہت ساری ہرڈلز، ڈیفیکلٹیز آئیں گی۔ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے خواب، اپنے ڈریمز کو فالو کرنا ہے۔ بغیر محنت کے اور بغیر ہارڈ شپ کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ ڈونٹ اسٹاپ ٹل یو گیٹ انف۔ تب تک آپ نہ رکیں یا محنت نہ چھوڑیں جب تک آپ کے خواب پورے نہیں ہو جاتے۔ اب اس سٹوری میں آپ دیکھیں، سنتیاگو جو ہے نا ایک جگہ پہ رک گیا تھا جہاں اسے فاطمہ بھی مل گئی تھی، دو جگہ پہ رکا تھا، ایک جگہ پہ تو جہاں اسے فاطمہ ملی تھی اور گاؤں کا کونسلر بھی بن گیا تھا اور بہت سارے پیسے بھی مل گئے تھے، تو اس نے کہا کہ اب لائف پرسکون ہو گئی ہے، سیٹ ہو گئی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ اینی مور۔ لیکن فاطمہ اسے جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے خواب کو فالو کریں، بہتر سے بہتر کی طرف جائیں۔ اور ایک جگہ پہ جہاں وہ کرسٹل کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں محنت کرتا ہے تو اسے بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں، تو وہاں بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کافی ہے مجھے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا ہے، چوز یور لائف پارٹنر وائسلی۔ کوئی بھی ہے، لائف پارٹنر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی کمیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ فرینڈ سرکل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے فرینڈز بھی اچھے ہوں نا تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی سکسیز میں۔ کہتے ہیں نا سکسیز ہیو مینی فادرز، تو آپ کی جو کامیابی ہے نا اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے۔ بچپن میں آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر تھوڑا سا آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، پھر آگے معاشرہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں، لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ انسان اپنے دشمن سے بھی سیکھتا ہے، تو کبھی دشمن کو کوسنا نہیں چاہیے، اس کو پازیٹیو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اسے یا قدرت نے اسے آپ کی زندگی میں کیوں بھیجا ہے اور آپ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، بہتر یا اچھا۔ تو جب آپ کے جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں یا آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے اور آپ کے فرینڈ سرکل جب اچھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ اور انکریج کرتے ہیں کہ فالو یور ڈریمز۔ ففتھ پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ یو شوڈ نیور گیو اپ۔ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل حالات ہو، آپ نے اپنے خواب کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے خواب کو فالو کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈریم کو پورا کرنا ہے، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جہاں پر آپ خود کو دیکھنا چاہتے ہو فیوچر میں، آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، آپ بہتر سے بہتر کی طرف موو کریں۔ تو ڈیئر فیلوز، اس میں یہ 5 پوائنٹس تھے کہ پہلا یہ کہ آپ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں، سیکنڈ یہ کہ آپ ہارڈ شپ کو فیس کریں اور ان سے سیکھیں،
تھرڈ یہ کہ آپ جو ہے نا کہیں پر رکے نا، آپ کو ایک بہتر سچویشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے یہاں پر بہت زیادہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ مل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو کیا ضرورت ہے میں جو ہے نا خود کو مزید تھکاؤں یا آگے بڑھوں؟ نہیں، آپ نے بہتر سے بہتر کی طرف موو کرنا ہے، اپنے لیے کچھ اچھا کرنا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے۔ فرینڈ سرکل بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، مطلب آپ جو ہے نا اپنے دوستوں کو سوچ سمجھ کر چوز کریں، فرینڈس کو، احباب کو، یہ سارا جو آپ کا حلقہ ہوتا ہے اس کو آپ سوچ سمجھ کر چلیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے نا اپنے مطلب حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، تو آپ سوچ سمجھ کر اپنے فرینڈز، کمیونٹی اور مطلب جو لائف پارٹنر وغیرہ ہیں ان کو سلیکٹ کریں، کیونکہ اگر وہ غلطی سے بھی آپ نے کوئی غلط لائف پارٹنر یا فرینڈ سلیکٹ کر لیا یا اس کی کمپنی چوز کر لی، تو پھر جو ہے نا آپ پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اوبویسلی، تو وہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایک غلط راستے پر بھی ڈال سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی کمیونٹی کو ایک سینسیٹیو ہو کر سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ففتھ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، کچھ بھی سچویشن ہو، بے شک آپ جو ہے نا بہت زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ریلیکس کریں، لیکن آپ اپنے آبجیکٹیوز، اپنے گولز، اپنے ڈریمز کو نہ چھوڑیں۔